بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون گھر پر ہمارے رب کا مہمان آ گیا ہے گھر پر ہمارے رب کا مہمان آ گیا ہے مولا سے بخشوانے رمضان آ گیا ہے مولا سے بخشوانے رمضان آ گیا ہے رحمت کے در کھلے ہیں شام و سحر کھلے ہیں رحمت کے در کھلے ہیں شام و سحر کھلے ہیں قرب خدا کا لے کے سامان آ گیا ہے لطف و کرم کے دھارے جنت کے یہ نظارے لطف و کرم کے دھارے جنت کے یہ نظارے بندوں پہ اب خدا کا فیضان آ گیا ہے ہر سو ہے نور و نکہت ہر سو ہے چھائی رحمت ہر سو ہے نور و نکہت ہر سو ہے چھائی رحمت جب سے سنا یہ ماہ ذیشان آ گیا ہے دل کی کرے صفائی مل جائے گی رہائی دل کی کرے صفائی مل جائے گی رہائی کرنے ہماری مشکل آسان آ گیا ہے روزے کا اجر دے گا بندے کو رب تعالی روزے کا اجر دے گا بندے کو رب تعالی مولا کا روزہ دارو فرمان آ گیا ہے گھر پر ہمارے رب کا مہمان آ گیا ہے مولا سے بخشوانے رمضان آ گیا ہے اللہ رب العالمین کی تعریف توصیف بڑائی بزرگی کبریائی عظمت تقدیس تحمید اجلال تقریر کے سبھی الفاظ و کلمات لائق اور زیبا ہیں درود و سلام ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے سبھی پیغمبروں نبیوں رسولوں کے اوپر خاص طور پر اس کے آخری نبی جناب محمد ابن عبداللہ کے اوپر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ رب العزت سے دعا ہے اے اللہ اب تک ہمیں رمضان کی جو یہ 3 دنوں کے روزے 4 چوتھے چل رہا ہے رکھے ہیں انہیں قبول فرما تراویح کی نماز جو ادا کری ہے انہیں قبول فرما اس بیچ میں تجھ کو راضی خوش کرنے کے لیے عبادت کے نام پر جو کچھ بھی کیا ہے ان سبھی کو تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے آگے جو رہ گئے ہیں لمبے ایام ہیں ان ایام میں کسی بھی طرح کی کمی سستی کوتاہی غفلت سے کام نہ لے اللہ رب العالمین ہمارے اندر ہمت دے حوصلہ دے ولولہ دے جوش دے
کہ زیادہ سے زیادہ ایسے ہی کام کرے جن سے تو راضی ہو، جن سے ہماری جنت سنور جائے، اور جن کے کرنے کی وجہ سے ہم قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ موضوع خطبہ ہے روزے کا مقصد اور ہمارا اہتمام۔ موضوع یہی ہے۔ اہتمام کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی۔ نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے اور اپنے بندوں کے پاس ایک آواز لگانے والا بھیجتا ہے۔ اب وہ آواز لگانے والا، لوگوں کو پکارنے والا، پکار کر آواز لگا کے کہتا ہے، اے وہ لوگوں جو برائیاں کرتے تھے اب تک نہ کرو برائیاں، اس لیے کہ ماہ خیر آ چکا ہے، رمضان کا مقدس مہینہ آ چکا ہے، نیکیوں کا موسم بہار آ چکا ہے، ایسا مہینہ آ چکا ہے کہ اس کے آتے ہی جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے، اس کے آتے ہی جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے، اور سرکش شیطانوں کو زنجیروں میں، بیڑیوں میں قید کر دیا گیا، باندھ دیا گیا۔ اور ایسا مہینہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی ہر رات کو اپنے بہت سارے ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا رہتا ہے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہ اس قدر بھاری تھے، ان کے گناہ اس قدر زیادہ تھے، اتنے خطرناک قسم کے گناہ انہوں نے کیے تھے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جانے کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر رات رمضان کی ایسے بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک موقع ہے۔ اب برائی کرنے والا، اس کو اللہ توفیق مانگنی چاہیے، اللہ توفیق دے، کسی بھی طرح کی برائی نہ کرے۔ وہ منادی، وہ اعلان کرنے والا آگے کہتا ہے کہ اے خیر کے چاہنے والے، اے بھلائی کے تلاشنے والے، تیرے لیے بھی ماہ خیر آ چکا ہے۔ اب تک تو بھلائیاں ادھر ادھر، یہ مہینے وہ مہینے، اس جگہ تلاش کر رہا تھا، لیکن رمضان پورے طور پر خیرات و برکات کا موسم ہے، نیکیاں کمانے کا موسم ہے، بگڑی بنانے کا موسم ہے، اللہ کو راضی کرنے کا موسم ہے، جنت میں جانے کے لیے ٹکٹ کٹانے کا موسم ہے، جہنم سے آزاد کروانے کے لیے یہ موسم بہار ہے۔ اس لیے اے خیر کے چاہنے والے، اے بھلائی کے چاہنے والے، اب تو بھلائی جو چاہ رہا ہے، بھلائی کے چاہنے میں مزید آگے بڑھنے کی کوشش کر۔ مقصد کیا ہو سکتا ہے رمضان کا؟ روزوں کا دو ہے، ایک روزہ ہے، کیا ہے اس کا مقصد، اور دوسرا رمضان کا روزہ ہے، کیا ہے اس کا مقصد۔ تو دونوں کے مقاصد اگرچہ الگ الگ ہیں، لیکن مشترکہ طور پر ملا جلا کر کے بات ایک ہی ہے۔ پہلے سنتے ہیں کیا مقصد ہے۔ اب اس ایک بنیادی مقصد کے تحت کئی سارے مقصد ہیں۔ بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان مہینے کے روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ مقصد ہے۔ مقصد صرف ایک، تقویٰ کی صفت، اللہ سے ڈرنے کی صفت، اللہ کا خوف بندے کے دل میں سما جائے، پیدا ہو جائے، یہی مقصد ہے۔ لیکن اس ایک مقصد کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہیں۔ کیا مقاصد ہو سکتے ہیں روزوں کے؟ روزوں کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ تقویٰ ہے۔ لیکن تقویٰ حاصل کیسے ہوگا؟ جب ماہ رمضان کا روزہ آتا ہے تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا احساس و شعور اپنے طور پر ہونے لگتا ہے۔ روزے کا مقصد شریعت طے کرتی ہے، غریبوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، لاچاروں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، بے سہارا لوگوں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ، ایسے ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے سماج کا بھی حصہ نہیں ہے، جن کا مذہب آپ کا مذہب بھی نہیں ہے، جو اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی احسان کرو مسلمانوں۔ اللہ نے رمضان کا روزہ اس لیے دیا ہے تاکہ تم ایک ہی وقت میں جب بھوکے پیاسے رہو گے، جیسے امیر بھوکا رہتا ہے، غریب بھوکا رہتا ہے، جیسے مرد بھوکا رہتا ہے، عورت بھوکی رہتی ہے، جیسے ایک نوجوان بھوکا رہتا ہے، بھوک و پیاس کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، ایسے ہی ایک چھوٹا بچہ وہ بھی بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے۔ جی ہاں، رہ سکتا ہے۔ اس کو بھی روزے کی عادت ڈالنی چاہیے، مشق کروانی چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر یہ 10 سال کے پہنچ گئے ہیں، 12 سال کے پہنچ گئے ہیں، اور ہم نے ان کو یوں ہی کہہ کے چھوڑ دیا ہے ابھی اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے،
گارنٹی اس بات کی ہے آگے بھی جا کر کے وہ روزہ رکھنے کا عادی نہیں بن پائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اور صحابیات اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے۔ رمضان کا روزہ تو یہ فرض ہے، رمضان کے روزے کے علاوہ دوسرے نفلی روزے مثلا محرم کی 10ویں تاریخ والا روزہ رکھواتے تھے۔ ہم عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں بچیوں کے ہاتھ میں کھیلنے کے لیے گڑیا جو ہوتی وہ گڑیا دے دیا کرتے تھے اور ان سے ہم روزہ رکھواتے تھے کہ وہ گڑیا کھیلنے میں مصروف رہیں اور ان کا بھی پورا دن گزر جائے۔ تو یہ ہے روزے کا مقصد، ایک ہی وقت میں سارے کے سارے بھوکے، سارے کے سارے پیاسے۔ کیا مقصد ہے؟ اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنا مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ آج دنیا میں نت نئے طریقوں سے ایک شخص اپنے آپ کو سماج میں سچا ثابت کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے سچا ثابت نہیں کر پائے گا۔ ہوٹلوں میں بیٹھ کے کھانا کھا لے، ریسٹورنٹ ہائی فائی ریسٹورنٹس کے اندر بیٹھ کے کھانا کھا لے، گھروں میں گیس سے گیس دھواں بھی نہیں اٹھتا ہے پہلے زمانے کی طرح سے۔ اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو گھروں میں بھی بڑے آرام سے وہ خوراک حاصل کر سکتا ہے، کھانا بنا کر کھا سکتا ہے۔ لیکن کیوں بھوکا ہے بندہ؟ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے۔ یہیں سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ایک امیر شخص، ایک مالدار آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھوکا ہے تو اسے یہ احساس اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ آج ایک مہینے اگر ہم بھوک و پیاس کی شدت، اس کی سختی کو برداشت کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی زیادہ تعداد میں موجود ہیں، کتنے ہمارے ایسے بھائی ہوں گے جو رمضان کے علاوہ رمضان میں بھی ان کو پینے کے لیے ایک لقمہ ٹھیک سے پینے کا پانی نصیب نہیں ہو رہا ہے دنیا کے اندر، اور کتنے ایسے ہمارے مسلمان ہوں گے، انسان ہوں گے، مسلمان نہیں ہوں گے، جن کو کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی میسر نہیں ہے۔ یہیں سے احساس جاگنا چاہیے، روزے کا جو بنیادی مقصد ہے یہ احساس جاگنا چاہیے۔ اے مالداروں، اے قوم کے امیر ترین لوگوں، اللہ نے تمہیں مال و دولت سے جو نواز رکھا ہے اس میں زکوٰۃ جو تمہارے اوپر عائد کی ہے، فرض کی ہے، زکوٰۃ دے کر کے اللہ کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہو بلکہ خود اپنے اوپر احسان کر رہے ہو، اس لیے کہ زکوٰۃ تمہارے مالوں کی گند ہے، تمہارے مالوں کی گندگی ہے، اس کو دے کر کے اللہ کے راستے میں اپنے باقی مالوں کو صاف کرنے کا یہ موسم بہار ہے۔ لہذا یاد رکھنا، اے امیروں، اے رئیسوں، اے مالداروں، تمہیں اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اپنے پڑوس میں جھانک کر کے دیکھ لینا، عید الفطر آنے سے پہلے کون سا ہمارا وہ مسلم گھرانہ ہے جن کے بچوں کے پاس عیدی نہیں ہے، جن کے بچوں کے پاس عید کے روز پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ جھانک کر کے دیکھ لینا، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنے لوگوں میں، اپنے آس پاس کے لوگوں میں وہ مانگنے نہیں آتے ہیں، آپ سے سوال کرنے نہیں آتے ہیں، ان کو شرم آتی ہے اللہ کے نام پر بھی کیسے مانگی جائے، لیکن ان کی شرم کا احساس آپ کو ہونا چاہیے۔ آپ جائیے، چکر لگائیے، ان کے دروازوں پہ دستک دیجیے۔ افطاری کتنے گھروں میں آج مکمل طور پر پورے بندوبست کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے، ان کے لیے افطاری کا انتظام کرانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مالداروں کی ہے۔ تو یہ موسم مواسات ہے، غم خواری کرنے کا موسم ہے، غم گساری کرنے کا موسم ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنے کا موسم ہے اور ایک دوسرے کے غم میں کام آنے کا موسم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں اتنے زیادہ خرچ کر دیا کرتے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بارہا ایسا ہوتا تھا 3 دنوں تک کنٹینیو چولہا نہیں جلتا تھا، کھانا نہیں پکتا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کہتی ہیں ہمارے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے گھرانوں میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ لگاتار ایک مہینے تک فاقہ کی نوبت آ جایا کرتی تھی، ہمارے پیٹ میں نوالے نہیں پہنچتے تھے، ہم بھوکے رہتے تھے، کھجور اور پانی اگر مل گئی تو اس سے گزارا کر لیا کرتے تھے، لیکن چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ نے کیا سمجھا؟ نبی غریب تھے؟ نبی فقیر تھے؟ نبی کے پاس کچھ نہیں تھا؟ نبی کے پاس سب کچھ تھا،
لیکن اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا کرتے تھے، خیرات میں دے دیا کرتے تھے۔ اس لیے نوبت ایسی آتی تھی کہ آپ کے پاس کچھ بچتا نہیں تھا کبھی کبھی، اور کبھی کبھی تو آپ دوسروں سے قرض بھی لے لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے خیرات کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے، رمضان مہینہ جب آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں خیرات ایسے کرتے تھے جیسے تیز آندھی چلے، تیز ہوا چلے۔ تیز ہوا جب چلتی ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتی، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اللہ کے راستے میں خیرات صدقہ کرنے کے لیے کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ اب ہمارے پاس بچے کا یا نہیں بچے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ایک عورت آئی ہمارے پاس، غریب عورت ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کی گود میں 2 بیٹیاں ہیں چھوٹی چھوٹی۔ وہ عورت آ کے کہتی ہے کہ ہمارے یہ بچے بھوکے ہیں، انہیں کھانے کی ضرورت ہے، کھانا دے دو اللہ کے نام پہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس بھی کھانا نہیں تھا، لیکن میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، کھجور 3، صرف 3۔ وہ تینوں کھجوریں میں نے تینوں میں بانٹ دی، ایک بچی کو دوسری کھجور، دوسری بچی کو تیسری اس کے امی کو۔ ان بچیوں نے جلدی جلدی بھوکی تھی، وہ دونوں اپنی اپنے حصے کی کھجوریں کھا لیا انہوں نے۔ اب جو تیسری کھجور باقی بچی تھی وہ ماں کے ہاتھ میں تھی، جلدی سے بچیوں نے کھجوریں کھائی اور ماں کی کھجور کی طرف جھپٹ پڑی۔ اماں ہے، ہمدردی غمگساری کا پیکر ہے، ماں تڑپ گئی۔ ماں کی ممتا بڑی چیز ہوتی ہے، اسی لیے شریعت نے سب سے زیادہ، اللہ نے سب سے زیادہ اپنے حق کے بعد دنیا میں سب سے بنیادی اور بڑا حق ماں کا رکھا ہے، باپ کا بھی رکھا ہے۔ ماں کا حق شریعت زیادہ متعین کرتی ہے۔ ماں تڑپ گئی اور ماں نے پھر اس ایک کھجور کے 2 حصے کر دیے، آدھا آدھا دونوں میں بانٹ دیا۔ یہ ہے غمگساری، یہ ہے ہمدردی، یہ ہے بھائی خواہی، یہ ہے ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آنا۔ بڑی پونجی اپنے پاس نہیں ہے، کوئی بڑا اماؤنٹ نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، نہیں دے سکتے لمبا اللہ کے راستے میں، لیکن اللہ نے جتنا نوازا ہے، جتنا دے رکھا ہے، اس کو ہی خرچ کرو گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ تم سے ہم سے خوش ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ بھی ہیں ساتھ میں۔ ایک شخص دور دراز سے پہنچتا ہے اور وہ کہتا ہے، اے محمد ہمیں کھانا کھلائیے، اپنا مہمان بنا لیجیے، میں نے کھانا نہیں کھایا، کئی دن گزر گئے۔ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ہمارے گھر اور اس مہمان کو کھانے کی ضرورت ہے، کھانا کھلاؤ اسے۔ وہ صحابی گئے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے، صرف پانی ہے، کھجور ہے، کیسے ہوگی مہمان نوازی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے اطلاع دی۔ اب یہ صحابی دوسرے ام المومنین کے یہاں گئے، وہاں سے بھی اطلاع کچھ نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری بیوی کے گھر بھیجا، وہاں سے بھی خبر آئی کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگاتار اپنی ساری بیویوں کے گھروں کو بھیجتے گئے۔ اس انصاری صحابی کو، انصاری صحابی نے آ کے اطلاع دی، اللہ کے نبی ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، کہاں سے ہوگی مہمان نوازی؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، میرے صحابہ تم میں سے ہے کوئی بندہ جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرا دے، اس کو کھانا کھلا دے؟ ظاہر سی بات ہے جن کے پاس کچھ ہوگا وہی تو کھڑے ہوں گے۔ روایت میں آیا کہ اکثر صحابہ خاموش رہ گئے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نام کے ایک صحابی کھڑے گئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں کھلاؤں گا کھانا۔ کہا ٹھیک ہے، کہا ٹھیک ہے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہنچتے ہیں، اپنی بیوی کو بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان میں کچھ دیر میں لے کر گھر آنے والا ہوں۔ بیوی کہتی ہیں آپ کو پتہ کر لینا چاہیے تھا کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے بھی یا نہیں؟ ہمارے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، نبی کے گھر میں کچھ نہیں ہے، ہمارے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، کیسے کھانا کھلائیں گے، کیسے مہمان نوازی اس کی کریں گے؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے۔ بیوی مشورہ دیتی ہے، دیکھیے بیوی عورتیں جن کو بسا اوقات ہمارے سماج کے کچھ لوگ کہتے ہیں بیوقوف ہوتی ہے، ہمارے سماج کے کچھ لوگ ان کو رائے مشورت قابل نہیں سمجھتے، کہتے بس برتن مانجو، چولہا پکاؤ، روٹی تیار کرو، کھانا بناؤ، تمہارا یہی کام ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، صحابہ کیا کرتے تھے؟ دلیل کعب الانصاری کی بیوی نے ہے ہمارے پاس ایک آئیڈیا یہ ہے کہ کچھ کھانا ہے ہمارے پاس جو ہمارے بچوں کے لیے ہے، شام کے وقت بچا ہے وہ بچے کھا لیں گے، لیکن وہ کھانا ہم بچوں کو اب نہیں کھلائیں گے، بچوں کو پہلے مہمان کے آنے سے ہی سلا دیں گے، اور جب مہمان کے کھانے کا وقت ہوگا یہی کھانا اس کے سامنے پیش کر دیں گے، اور جب کھانے کے دسترخوان پر بیٹھ جائیں گے جو چراغ چل رہا ہوگا وہ چراغ میں جا کر کے بجھا دیں۔ اس طرح سے مہمان کھانا بھی کھا لے گا اور اسے احساس و شعور بھی نہیں ہوگا۔ مہمان آئے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر اس مہمان کو بٹھایا گیا، بیوی نے اپنے منصوبے کے مطابق وہی کام کیا، بچوں کا بچا ہوا خوراک جو ان کو شام میں پیش کرنا تھا وہی کھانا مہمان کے سامنے پیش کر دیا، اور دونوں میاں بیوی بھی اس مہمان کے ساتھ میزبانی کرنے کے طور پر بیٹھ گئے۔ چراغ جو جل رہا تھا، اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، بیوی نے کسی بہانے سے آگے بڑھ کر کے چراغ کو بجھا دیا، مہمان نے اب پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لیا، شکم سیر ہو گیا وہ مہمان۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ابھی نہیں ہوئی، راتوں رات اللہ کے نبی کو خبر دی جا رہی اللہ رب العالمین کی طرف سے عرش بری سے کہ تمہارے دو میاں بیوی صحابہ صحابیہ نے بہت اچھا کارنامہ انجام دیا ہے، اور اس کارنامے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو ہنسی آ گئی۔ صبح کے وقت ابو طلحہ انصاری پہنچے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا کہ ابو طلحہ آج کی رات تم نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہے، اہم کارنامہ۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اور ہماری بیوی نے ایسا ایسا کیا۔ کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ابو طلحہ ام طلحہ تمہارے اس اچھے کارنامے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو بھی ہنسی آ گئی، اللہ کو بھی تعجب ہوا۔ یہ ہے غمگساری۔ رمضان میں اس کا احساس ہمیں زیادہ ہونا چاہیے، رمضان میں اس کا شعور ہمیں زیادہ ہونا چاہیے۔ ہم کو اللہ نے دیا ہے نا، کتنے ایسے ہوں گے جن کو نہیں دیا۔ صدقہ و خیرات خاص طور پہ کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ کرنی چاہیے، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں گھڑی وقت لمحے لمحے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج ملت ستائی جا رہی ہے، امت برباد کی جا رہی ہے، جس دھرتی پہ ہم بیٹھے ہیں ہمیں بھی خطرہ ہے۔ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے آپ کے پاس ہے کوئی ہتھیار؟ سب سے بڑا ہتھیار ہے الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعائیں کیجیے، صبح و مساء، صبح و شام اللہ کو یاد کیجیے، اور جب اللہ سن لے گا، کوئی کتنا لاکھ بگاڑنا چاہے جب وہ سن لے گا رب، تو یہ بگاڑنے والے ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ لیکن جب ہم اللہ کو بھول جائیں گے اللہ ہمیں بھی بھول جائے گا، اللہ کو نہیں یاد کریں گے اللہ ہمیں نہیں یاد کرے گا، اللہ کی دین کی مدد نہیں کریں گے اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ نے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کی جو مقصدیت ہے، جو مقصد ہے تقویٰ، اے اللہ ہمارے اندر ایسی اسپرٹ پیدا ہو جائے، ایسا جذبہ روزہ رکھنے کی وجہ سے، تراویح پڑھنے کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے، ذکر و اذکار مناجات کرنے کی وجہ سے، دعائیں کرنے کی وجہ سے، ہر نیک کام کرنے کی وجہ سے، ہر برائی سے دور رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر ایسی صفت پیدا ہو جائے جو صفت تجھ سے ڈرائے، ہمیں خوف میں مبتلا کر دے، اور وہی صفت ہمیں جنت الفردوس کے دروازے تک لے جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واقتل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔